علیکم دوستوں، میں خوش آمدید۔ سیفر کیس میں اعظم خان اور اسد مجید کے انکشافات کے بعد اور ان کی طرف سے دیے جانے والے اس تحریری بیان جو کہ اب منظر عام پر آ چکا ہے، ایک اور اہم ترین سرکاری دستاویز کو ریکارڈ کا حصہ بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اور وہ سوال جو عمومی طور پر پوچھا جاتا تھا سیفر کیس میں عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ جناب عمران خان نے ایسا کون سا توپ چلا دی ہے، ایسا کون سا اس نے جناب بات کر دی ہے جس سے پاکستان کے جو تعلقات ہیں اس کے خراب ہونے کے امکانات پیدا ہو گئے، یا پاکستان کی سفارتکاری رک گئی، یا جناب پاکستان کے جو مفادات ہیں اس کو بہت زیادہ زخم پہنچ گئی، یا ایسی کون سی سازش ہو گئی جو پاکستان کے خلاف کر دی عمران خان نے۔ اس طرح کی چیزیں عمومی طور پر چل رہی ہیں اور سوشل میڈیا پر بہت زیادہ لوگ اس حوالے سے نکات کو اٹھا رہے ہیں، لیکن وہ ڈاکومنٹ جس کا میں آپ کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں، جس کو اب سیفر کیس کے اندر باضابطہ طور پر شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، اس کے منظر عام پر آنے کے بعد یہ سارے کا سارا پروپیگنڈا بالکل ہوا میں اڑ کے رہ جائے گا۔ یقینی طور پر آپ جاننا چاہیں گے کہ جناب یہ جو نیا ڈاکومنٹ ہے یہ کیا آیا ہے اور اس ڈاکومنٹ کے نتائج کیا نکلیں گے۔ عمران خان صاحب پر فرد جرم عائد ہونے کے بعد اب اگلا کون سا مرحلہ ہوگا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ نواز شریف کے وطن واپسی کے حوالے کا اور نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کا سیفر کیس میں چلنے والے عمران خان کے مقدمے کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ بڑی ہی امپورٹنٹ ڈسکشن ہے، بہت ہی امپورٹنٹ کچھ پوائنٹس ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو پتا ہے کہ نواز شریف صاحب آ رہے ہیں 21 اکتوبر کو پاکستان، اور آج جس وقت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں جو نواز شریف صاحب ہیں ان کی لیگل ٹیم پہنچ گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ، اور وہ ان دو مقدمات میں جہاں پر نواز شریف صاحب کو سزا ہوئی ہے ان مقدمات میں راہداری ضمانت لینے کے لیے جو درخواستیں ہیں وہ دائر کرنے جا رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک درخواست ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ ایک درخواست لاہور میں بھی دائر کی جا رہی ہے جہاں پر نواز شریف صاحب کے لیے اسلام آباد تک کی راہداری ضمانت کو مانگا جائے گا، ڈیمانڈ کیا جائے گا، اور اس کے بعد نواز شریف صاحب وطن واپس آ جائیں گے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف چلنے والے کریک ڈاؤن کے ساتھ تعلق بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ نواز شریف صاحب کی آمد جیسے جیسے قریب آ رہی ہے اسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف میں یہ جو موسم خزاں ہے وہ چھاتا جا رہا ہے، وہ پت جھڑ جو ہے وہ ہو رہی ہے، اور ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی بندہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف چھوڑ کے جا رہا ہے۔ عثمان ڈار ہم نے دیکھ لیا، صداقت عباسی دیکھ لیا، اور فاروق حبیب صاحب کا معائنہ کر لیا، اور اب پتہ چل رہا ہے کہ جنوبی پنجاب سے بھی ہنجا پھرنے والا ہے پاکستان تحریک انصاف کا، اور شاہ محمود قریشی صاحب کے بہت ہی قریبی ساتھی اور ملتان سے پاکستان تحریک انصاف کے سابق رکن قومی اسمبلی اور سابق چیف ویپ نیشنل اسمبلی جناب عامر ڈوگر صاحب کے بارے میں یہ اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ وہ بھی بہت جلد پریس کانفرنس کر کے مشرف بات ترین ہونے کا انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ مختلف اور لوگ جو جنوبی پنجاب سے پاکستان تحریک انصاف کی اس سوئنگ کا حصہ بنے تھے جو 2018 میں مسلم لیگ نون کے خلاف چلی تھی، اس سوئنگ میں شامل بھی بہت سارے سابق اراکین قومی اسمبلی اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جنوبی پنجاب سے جن کا تعلق ہے وہ بھی بہت جلد اب اپنی وفاداریاں تبدیل کرنے جا رہے ہیں، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ امکانی طور پر یہ اہم ترین اعلانات بھی نواز شریف کی وطن واپسی سے پہلے آئیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی وطن واپسی سے پہلے عمران خان اور ان کی جماعت کے اوپر جو کڑا وقت ہے وہ اور زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اگر آپ گزشتہ 24 گھنٹے میں ہونے والی ڈیولپمنٹس کو مد نظر رکھیں تو اس بات میں کوئی شک و شبہ رہنا نہیں چاہیے کہ ریاست نے عمران خان کے گرد شکنجہ ٹائٹ کر لیا، ادروائز ایسا نہیں ہوتا کہ یہ جو خصوصی عدالت میں عمران خان صاحب کے خلاف جو چلان ہے اس کی نقول سامنے آ جاتی، اور خاص طور پر وہ دو بیانات جو عمران خان کو عمر قید یا پھانسی گھاٹ تک پہنچانے کے لیے کافی ہیں، وہ بھی منظر عام پر آ جاتے۔ میرا اشارہ ہے سابق پرنسپل سیکرٹری عمران خان کے جناب اعظم خان صاحب کے سیکشن 161 کے بیان، اور اس کے ساتھ وہ جو ہے سفارتکار جنہوں نے ڈونلڈ لو کے ساتھ ملاقات کے بعد وہ بدنام زمانہ سیفر لکھ دیا تھا، ان کی طرف سے بھی سیکشن 161 کا بیان، یعنی راوی جس نے وہ سیفر لکھا ہے وہ راوی اب 2 صفحات پر مشتمل بیان لکھ کر دستخط کر کے ایف آئی اے کو دے رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے جناب کہ کوئی بچنے کا امکان نہیں ہے۔ اب ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جناب چونکہ اسد مجید خان صاحب جو اس وقت پاکستان کے سفیر تھے امریکہ میں،
وہ جو ہے اپنی ملازمت کے لیے یا کسی اور چکر کے اندر اس وقت عمران خان کے خلاف کو کارروائی چل رہے ہیں، انہیں کو بینیفٹ حاصل کرنا ہے، کچھ سفارت لینی ہے. بھائی وہ تو سفارت امریکہ سے بڑھ کر سفارت کہاں ملنی ہے؟ سفیر بھی رہ چکے ہیں، پاکستان کے سیکرٹری خارجہ بھی رہ چکے ہیں، اور اب ریٹائر ہو کے گھر چلے گئے ہیں. اب ان کو سرکار کے ساتھ کیا واسطہ؟ ان کا تو سرکار کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے. اگرچہ سیکشن 161 ہو یا سیکشن 164، اس کی اس وقت تک کوئی ویلیو نہیں ہوتی جب تک مجاز اتھارٹی کے سامنے وکلا اور ملزمان کی موجودگی کے اندر اس بیان کو نہ صرف دہرایا جائے بلکہ اس بیان کے اوپر قائم بھی رہا جائے اور جرح کا سامنا بھی کیا جائے. اعظم خان صاحب کے ساتھ جو اسد مجید خان صاحب ہیں، انہوں نے اپنے بیان میں، جس کا عکس آپ اس وقت اپنی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں، اسد مجید خان صاحب نے باضابطہ طور پر اس بات کا ذکر کیا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے سائفر کے معاملے پر پاکستان کے کمیونیکیشن سسٹم کو نقصان پہنچایا اور ہمارے سفارتکار اور ان کی مستقبل کی سفارتکاری کی ساکھ پر اس کا اثر پڑا ہے. 7 مارچ سے لے کر آج تک سابق وزیر اعظم سے نہ کبھی ملا، نہ بالواسطہ اور نہ ہی بلا واسطہ بات چیت ہوئی، نہ ہی میں نے کبھی وزیر اعظم کے معاون خصوصی سے کوئی ملاقات یا بات کی. اور پھر انہوں نے بتایا کہ میری ڈونلڈ لو کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی 7 مارچ کو پاکستان ہاؤس واشنگٹن کے اندر. میں نے ان کو زہرانے پہ بلایا تھا، جہاں پر جو ہماری گفتگو تھی اس گفتگو کے اندر نہ میں نے کبھی کوئی سازش کا لفظ استعمال کیا اور نہ ہی میں نے کسی طرح کا کوئی الزام عائد کیا جو سائفر میں نے تحریر کیا تھا اس میں. یہ جو سازش اور رجیم چینج آپریشن کا جو تڑکا ہے، یہ سیاسی قیادت نے اپنے طور پر لگایا ہے، اور اس کا جو اثرات ہیں وہ ہمارے بہت ہی زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں. خاص طور پر اگر آپ اسد مجید صاحب کا جو بیان ہے جس کا میں آپ کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں، اس بیان کے آخری 2 پیراگرافز اگر آپ کی نظر میں آئیں تو اس بات کا اندازہ بہت ہی زیادہ کلیئرٹی سے ہو جاتا ہے کہ عمران خان نے واقعتاً پاکستان کے جو سفارتی تعلقات ہیں ان کو بہت ہی زیادہ زخم پہنچائی ہے، ان کو بہت ہی زیادہ نقصان پہنچایا ہے. اعظم خان صاحب تو پہلے ہی اپنا اعترافی بیان ریکارڈ کرا چکے ہیں، اور انہوں نے بھی اس بات کا ذکر کیا ہے کہ سائفر کی کاپی کو عمران خان نے نہ صرف گمایا بلکہ خود انہوں نے اس بات کا اعتراف بھی کر لیا ہے. اب چونکہ ریکارڈ کا معاملہ ہے، آپ کو یاد ہے کہ ایک ویڈیو کے اندر میں آپ کو پہلے بھی یہ بات بتا چکا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم اور خود چیئرمین عمران خان بہت مرتبہ اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ سائفر تو ڈی کلاسیفائی تھا، وہ باہر آ بھی گیا تو کون سی توپ چل گئی. ریکارڈ سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے، اور خود عمران خان صاحب کے کونسل نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے روبرو اس بات کا اعتراف بھی کیا تھا کہ جناب سائفر ڈی کلاسیفائی نہیں ہو سکتا. اور اس موقع پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ مسٹر جسٹس عامر فاروق صاحب نے استفسار بھی کیا تھا کہ جناب کابینہ نے سائفر کو ڈی کلاسیفائی کیا ہے کس قانون کے تحت اور کس اختیار کے تحت؟ آئین یا قانون کی وہ کون سی شق ہے جو فیڈرل کیبنٹ یا وزیر اعظم کو اختیار دیتی ہے کہ وہ حساس ترین جو معلومات ہیں ان کو لے کے آئیں پبلک میں؟ اور اس سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا. اب اسی حوالے سے ایک اور ڈاکومنٹ ہے جس کو ریکارڈ کا حصہ بنانے پر غور کیا جا رہا ہے، بلکہ اس بات کا فیصلہ بھی کیا جا رہا ہے. اور ایف آئی اے کی انکوائری نے جو کمیشن تھا جنہوں نے سائفر کے معاملے پر تحقیقات کی تھی، انہوں نے بھی اس ڈاکومنٹ کا بطور خاص ذکر کیا تھا. بتایا یہ جاتا ہے کہ اس ڈاکومنٹ کا تعلق ایک دوست ملک سے ہے، اور اس ڈاکومنٹ میں اس دوست ملک نے یہ جو عمران خان صاحب کی طرف سے سفارتکاری کے لیے بنائے جانے والا جو طریقہ کار ہے، دنیا بھر میں سائفر ہوتے ہیں، صرف پاکستان میں نہیں، دنیا بھر میں اس طرح کی کمیونیکیشنز ہوتی ہیں، اس کمیونیکیشن کو پبلک میں لا کر غلط کیا ہے. اور دوست ملک کا یہ کہنا ہے کہ اب ہم آپ کے ساتھ کسی طرح کی کوئی بات چیت نہیں کریں گے. انہوں نے سائفر سکینڈل منظر عام پر آنے کے بعد پاکستان کے ساتھ غیر رسمی گفتگو کے اس چینل کو بند کر دیا جو عمومی طور پر لنچ، ٹی یا ڈنر کے اوپر ہوتی تھی. اس حوالے سے یہ بات بتائی گئی کہ دوست ملک کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ نہ صرف تعطل کا شکار ہو گئے بلکہ دوست ملک نے ایک حساس ڈاکومنٹ کے ذریعے ایک باضابطہ طور پر تحریر کی صورت میں اس بات کا ذکر بھی کیا کہ جناب جو ہمارے ساتھ جو آپ کے ساتھ جو ہم غیر رسمی گفتگو کرتے ہیں وہ ہم بند کر رہے ہیں. اور پھر اس سینیریو میں
خود وزارت خارجہ کے حکام نے اس وقت کے پرائم منسٹر عمران خان کو باضابطہ طور پر خط تحریر کیا، باضابطہ طور پر لکھا، اور انہوں نے کہا کہ جناب آپ جس طریقے سے اور شاہ محمود قریشی صاحب اس وقت وزیر خارجہ تھے، اور شاہ محمود قریشی صاحب نے اس بات کا بہت زیادہ برا بھی منایا تھا، اور انہوں نے ان افسران کی اچھی خاصی گوش شمالی بھی کی تھی۔ یہ ڈاکومنٹ خود وزارت خارجہ نے لکھا پرائم منسٹر آفس کو، اور اس میں انہوں نے اس بات کا باضابطہ طور پر ذکر کیا کہ آپ جس طریقے سے سائفر کے معاملے کو اچھال رہے ہیں، اس کو پولیٹیسائز کر رہے ہیں، اس کے نتیجے میں دوست ممالک میں موجود ہمارے سفارتکاروں کے لیے مشکل سچویشن کا سامنا ہے، کیونکہ اب ہمارے ساتھ کوئی بندہ بات چیت کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، اور بات چیت کا رک جانا، بات چیت کا نہ ہونا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ انٹرنیشنل لیول پر آپ کی جو قبولیت ہے وہ کمپرومائز ہو رہی ہے، یا دنیا اب آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے وہ جو ہے اپنے آپ کو ذرا آسانی فیل نہیں کر رہی، زیادہ وہ کمفرٹیبل ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ وہ جو خط جس کا میں آپ کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں، اس خط میں جو وزارت خارجہ کی طرف سے پرائم منسٹر عمران خان کو لکھا گیا، اس میں یہ بات باضابطہ طور پر تحریر کی گئی ہے، جس میں یہ بات کہی گئی کہ اگر خفیہ رابطہ کاری اور ایسے عوامی گفتگو کا موضوع بننے لگے گی تو کوئی بھی بات چیت نہیں ہو سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو خط آیا تھا، اس خط کی روشنی میں وزارت خارجہ نے بھی اپنا رد عمل دیا تھا، اور انہوں نے اس بات کا ذکر بھی کیا تھا کہ آپ نے ڈیمارش کرنا تھا، آپ نے ڈیمارش کر دیا، آپ نے احتجاج ریکارڈ کرنا تھا، آپ نے احتجاج ریکارڈ کرا دیا۔ وہ درست ہے غلط ہے قطع نظر اس بات سے، اس بحث کو اب بند کر دیا جائے، لیکن عمران خان نے اس بحث کو بند نہیں کیا، جس کے نتیجے میں پاکستان کے کئی ڈپلومیٹک چینلز بند ہو گئے، اور پاکستان کے لیے جو مختلف مواقع تھے اپنی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے، بائیلیٹرل ریلیشنز کو بہتر بنانے کے لیے، جو ٹھیکے سودے اس طرح کی جو کارروائی کرنی تھی انویسٹمنٹس کے، وہ تمام کے تمام مواقع ہو گئے بند، جس کے نتیجے میں پاکستان کو شدید ترین مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ لہٰذا یہ دو اور ڈاکومنٹس اگر ریکارڈ کا حصہ بن جاتی ہیں، جس کے بارے میں غور کیا جا رہا ہے، اور مجھے میری اطلاع دی ہے کہ اس بات کا فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ اس کو چونکہ مینشن کر دیا ہے ایف آئی اے کی طرف سے اپنی رپورٹ میں جو سائفر کیس میں سبمٹ کی گئی ہے چالان کے ساتھ، تو ممکنہ طور پر یہ جو دو خطوط جن کا میں آپ کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں، اس کو ان کیمرہ پروسیڈنگز کے اندر جج صاحب کے روبرو، چاہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہو، چاہے وہ خصوصی عدالت ہو، اس میں پیش کیا جائے گا، اور ان کو یہ بتایا جائے گا کہ خان صاحب نے پاکستان کی کیسی منجی ٹھوکی تھی، کس طریقے سے انہوں نے پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچایا تھا، اور یہ یقینی طور پر ایک ایسا عمل تھا جس کو ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا، اور ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے دوست ہیں جو مسلسل اس بات کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پاکستان سے بڑھ کر عمران خان یا نواز شریف نہیں ہو سکتے، کسی بھی صورت نہیں ہو سکتے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔